پان برصغیر کی سوغات، خدا کی دی ہوئی یہ نعمت واقعی کرشماتی ہے۔ پان کا یہ سادہ سا پتا بہت سی خوبیوں کا مالک ہے۔ یہ برصغیر کی سوغات بھی ہے۔ ایک طرف گھر مہمان کو پیش کرنا مہمان نوازی کی علامت ہے۔ البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتے ہیں کہ ہندوستانیوں کے دانت سرخ ہوتے ہیں، مگر امیر خسرو نے کہا کہ پان منہ کو خوشگوار بناتا ہے۔ چینی سیاح آئی چنگ نے پان کو ہاضم قرار دیا۔ عبدالرزاق جو کالی کٹ کے بادشاہ زمورن کے دربار میں سمرقند سے سفیر بن کر آئے تھے، پان کی خوبیوں کو سراتے دکھائی دیے۔ کہتے ہیں کہ پان کھانے سے چہرہ چمک اٹھتا ہے، دانت مضبوط اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ اگر پان کے طبی فوائد پر نظر ڈالیں تو عقل دنگ رہ جائے گی۔ یہ نہ صرف ہاضمے میں بلکہ پیٹ کی بیماریوں کو رفع کرتا ہے اور بدن پر لگے زخموں کا مرہم بھی ہے۔ گو پان جنوبی ہند کی دین ہے، لیکن شمالی حصہ بھی اس کے اثر سے خالی نہیں۔ پان پیش کرنے کے طریقے بھی جدا گانا ہے۔ مغلیہ سلطنت کا ہر بادشاہ پان کے لطف کا قائل تھا۔ پان کے پتے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، جن میں بنگلہ، بنارسی، مگہی، دیسی، امباری اور کپوری کا استعمال عام ہے۔ پان اکیلا نہیں کھایا جاتا، اس کے اور بھی ساتھی ہیں جن کے بنا وہ ادھورا ہے، جیسے چھالیاں، چونا، کتھا، الائچی، لونگ، زردہ، سونف اور گلوکند۔ پان میٹھا ہو تو گلوکند اور سادہ ہو تو صرف الائچی کے دانے۔ غرض اس کے بنانے میں اور ان اجزاء کو ملانے میں پان بنانے والے کا سلیقہ اور تجربہ شامل کار ہے۔ چونا زیادہ ہو تو زبان زخمی اور کتھا زیادہ ہو تو منہ کڑوا۔ پان نے ایک بڑی صنعت کو بھی بڑھاوا دیا ہے۔ مختلف مہنگی سستی دھاتوں سے بنے پاندان، خاصدان، پیکدان، ان پر چڑھنے والے ریشمی غلاف، چونے اور کتھے کی خوبصورت چھوٹی چھوٹی ڈبیاں اور چمچے، چھالیاں کو ترنے کے لیے مختلف شکل کے سروتے، پان کوٹنے کے لیے ہاون دستہ، پان رکھنے کے جیبی بٹوے، پان پیش کرنے کی خوبصورت تشتریاں۔ غرض پان سے جڑی یہ ساری اشیاء لوگوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنی اور یہ صنعت آج بھی موجود ہے۔